آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں نہ تو توپوں کی گرج ہے اور نہ ہی طیاروں کی آواز۔ یہ ایک الیکٹرانک وارفیئر ہے، ایک ایسی جنگ جو آسمان پر نظر نہ آنے والی لہروں میں لڑی جا رہی ہے۔ انڈیا کا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ جو عام طور پر سامان ڈھونے کے کام آتا ہے، اچانک پاکستان کی سرحد سے محض 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر رک گیا، اور پھر جیسے ہی پاکستان کے ریڈارز نے اسے ٹریک کیا اور پاک فضائیہ کے طیارے الرٹ ہوئے تو گویا اس طیارے کو آگ لگ گئی ہو، فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس طیارے نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ کوئی معمول کی ٹریننگ فلائٹ تھی یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ تھا جس کا تعلق پاکستان کے خلاف الیکٹرانک حملے سے تھا؟ آخر یہ AN-32 طیارہ کیا تھا؟ اس نے ایسی حرکت کیوں کی اور پاکستان نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی؟ ساتھ ہی جانیے گا کہ GNSS اور ADS-B جیمنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے انڈیا ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے پاکستان کے نیویگیشن سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور انڈیا کی چالوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو کچھ ایسا تجزیہ فراہم کریں گے کہ آپ پاک فوج کی حکمت عملی پر داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ تاریخ 6 اپریل سن 2026، شام کے تقریباً 5:25 پاکستان کی سرحد کے قریب ایک انڈین طیارہ نظر آیا۔ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ طیارہ 16,000 فٹ کی بلندی پر تقریباً 245 ناٹس کی رفتار سے پاکستانی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ سرحد کے قریب پہنچا، پاکستانی فضائی دفاعی حکام نے فوری طور پر اسے وارننگ دے دی، اور کیا ہوا؟ اس طیارے نے فوراً اپنی سمت بدلی اور انڈیا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیارے جو پہلے سے ہی چوکس تھے، فوری طور پر اس علاقے میں پہنچ گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک عام ٹرانسپورٹ طیارہ جو کہ عام حالات میں سامان یا فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتا ہے، وہ اچانک پاکستان کی سرحد کو اس طرح کیوں چھیڑنے لگا؟ اس سوال نے پاکستان کے دفاعی ماہرین کو بہت سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ طیارہ انڈونوف AN-32 تھا، جو کہ ایک ٹوین ٹربو پراپ ٹرانسپورٹ طیارہ ہے۔ انڈیا کے پاس اس قسم کے 100 سے زائد طیارے ہیں جنہیں انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے، لیکن یہاں تو بات اپ گریڈیشن کی نہیں بلکہ اس طیارے کے مشن کی تھی، کیونکہ جب پاکستانی حکام نے اس کی فلائٹ پیٹرن کا تجزیہ کیا تو انہیں کئی مشکوک باتیں نظر آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک ٹرانسپورٹ طیارے کا اکیلے اس طرح سرحد پر آنا کسی بھی مشق یا ٹریننگ کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری طرف سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے اچانک اتنا تیز اور فیصلہ کن موڑ کیوں لیا، جیسے اسے پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہاں سے بھاگنا ہے۔ یہ موڑ معمولی نیویگیشن تصحیح نہیں تھا بلکہ ایک ٹیکٹیکل ٹرن تھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے پاکستانی تجزیہ کاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید یہ کوئی عام فلائٹ نہیں بلکہ ایک الیکٹرانک جاسوس مشن تھا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ اس مشن میں اتنا خطرناک کیا تھا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ طیارہ GNSS اور ADS-B جیمنگ کے لیے کنفیگر کیا گیا تھا۔ اب یہ GNSS اور ADS-B کیا چیز ہے؟ دوستو، GNSS کا مطلب ہے کہ گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم، یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جسے ہم GPS کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ADS-B کا مطلب ہے آٹومیٹک ڈیپینڈنٹ سرویلنس براڈ کاسٹ، جو کہ ہوائی جہازوں کو ٹریک کرنے کا ایک جدید ترین نظام ہے۔ اب اگر کسی کے پاس جیمنگ ٹیکنالوجی ہے تو وہ ان سگنلز کو جیم کر سکتا ہے، یعنی انہیں بیکار بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈرون، کوئی میزائل یا کوئی جنگی طیارہ اڑ رہا ہو اور اچانک اس کا GPS جام ہو جائے تو وہ راستہ بھٹک سکتا ہے، وہ اپنی لوکیشن نہیں بھیج سکے گا اور نہ ہی اپنی منزل تک پہنچ سکے گا۔ یہ ایک ایسا حملہ ہے جس میں آپ دشمن کو اندھا کر دیتے ہیں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس حملے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی گولی نہیں چلتی، بس سگنلز ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر انڈیا کا یہ طیارہ واقعی GNSS اور ADS-B جیمنگ کے لیے کنفیگر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر پاکستان کے نیویگیشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی مشق کر رہا تھا۔ 16,000 فٹ کی بلندی سے ایک چھوٹا سا جیمر بھی کئی کلومیٹر کے دائرے میں تمام سگنلز کو جیم کر سکتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی AN-32 طیارہ اتنا جدید ہے کہ اس پر جیمنگ سسٹم لگایا جا سکے؟ تو AN-32 کو اس کام کے لیے استعمال کرنا ایک نئی اور سستی ترکیب ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک بھاری ٹرانسپورٹ طیارے میں آسانی سے جیمنگ پاڈز نصب کیے جا سکتے ہیں اور اسے چھوٹی فوجی مشقوں کا حصہ بنا کر چھپایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہی وہ چال ہے جسے انڈیا آزما رہا ہے۔
وہ اپنے کسی مہنگے اور خاص طیارے کو خطرے میں ڈالے بغیر ایک عام سے دکھنے والے ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے پاکستان کے ریڈارز اور الیکٹرانک سسٹمز کی جانچ کر رہا ہے۔ اب آئیے پاکستان کے رد عمل پر بات کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کا جواب بہت ہی پیشہ ورانہ اور فیصلہ کن تھا۔ جیسے ہی مشکوک طیارے کا پتہ چلا، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز نے اسے فوری ریڈار وارننگ دی۔ ساتھ ہی پاک فضائیہ کے جنگی طیارے جو ہمیشہ ہائی الرٹ پر ہوتے ہیں، فوری طور پر اس علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھتے ہی انڈین پائلٹ نے سمجھ لیا کہ اب وہاں سے دیر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور فوراً واپس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا فضائی دفاعی نظام کتنا چوکس اور مؤثر ہے۔ پاکستان نے گزشتہ کئی سالوں میں اپنے فضائی دفاع کو بہت جدید بنایا ہے۔ چین سے حاصل کردہ HQ-9BE، LY-80 اور HQ-16FE جیسے میزائل سسٹم اور جدید ترین ریڈارز نے پاکستان کی فضائی حدود کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیا ہے۔ یہ ریڈارز 500 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تک کسی بھی طیارے کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس لیے انڈین طیارے نے جیسے ہی سرحد کا رخ کیا، پاکستانی ریڈارز نے اسے پکڑ لیا۔ پاک فضائیہ کی اس تیز رفتاری اور مؤثر کارروائی نے انڈیا کو واضح پیغام دے دیا کہ کوئی بھی حرکت، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بے جواب نہیں رہے گی۔ اب اس واقعے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انڈیا اس قسم کی الیکٹرانک وارفیئر کی سرگرمیاں کرتا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی انڈیا نے خلیج بنگال اور انڈمان نکوبار کے علاقے میں GNSS جیمنگ ٹرائلز کے لیے نیویگیشن وارننگ جاری کی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے نیویگیشن سسٹم کی جانچ قرار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ الیکٹرانک حملوں کی مشق کر رہے تھے۔ 2025 میں یہ بھی رپورٹس آئی تھیں کہ انڈیا نے مغربی سرحد کے ساتھ گراؤنڈ بیسڈ جیمرز تعینات کیے ہیں تاکہ پاکستانی فوج کے GPS سگنلز کو جیم کیا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے اپنی دفاعی حکمت عملی میں الیکٹرانک وارفیئر کو مرکزی حیثیت دے دی ہے۔ 6 اپریل کا واقعہ اس لیے اہم ہے کہ اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ انڈیا اپنی الیکٹرانک صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے پرانے ٹرانسپورٹ طیاروں کو بھی اس کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کر رہا۔ جب 2 ایٹمی طاقتیں آپنے سامنے ہوتی ہیں تو روایتی جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں جھڑپیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا اظہار روایتی طریقے سے نہیں ہوتا۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج نے الیکٹرانک وارفیئر کو اپنی تربیت اور حکمت عملی کا اہم حصہ بنا لیا ہے۔ پاکستان کے پاس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور دیگر جدید آلات موجود ہیں جو دشمن کے جیمنگ حملوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیا واقعی یہ AN-32 طیارہ جیمنگ مشن پر تھا؟ ہم شاید کبھی یہ حقیقت نہ جان سکیں، کیونکہ انڈیا اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن اس کے فلائٹ پیٹرن، اس کی ٹیکٹیکل موومنٹ اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی الیکٹرانک وارفیئر سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس کرنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ کوئی معمول کی فلائٹ نہیں تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انڈیا واقعی اس طرح کی چالوں سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ محض ایک اتفاقیہ واقعہ تھا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔